اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خرید و فروخت حلال کی اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مگر جب نقد سودا ہو تو اس کے ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی رزق حلال کی تلاش میں اپنے کاروبار کو سنبھال لو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور جب انہوں نے سودا بکتے دیکھا یا کوئی تماشا دیکھا تو اس کی طرف متفرق ہو گئے اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیا، تو کہہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تماشے اور سوداگری سے بہتر ہے، اور اللہ ہی ہے بہتر روزی رزق دینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان کوئی تجارت کا معاملہ ہو تو آپس کی رضامندی کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضروری ہی چھوڑ دے جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ لوگو، یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے اور چاندی کی تجارت کے متعلق پوچھا، انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھ سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے حجاج بن محمد نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار اور عامر بن موصب نے خبر دی۔ ان دونوں حضرات نے ابو المنہال سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برہ بن عازم اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے چاندی کی تجارت کے متعلق پوچھا، تو ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے میں تاجر تھے، اس لیے ہم نے سونے اور چاندی کے متعلق پوچھا۔ آپ نے جواب دیا، لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، ادھار کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ قتادہ نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جوں ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض سامنے آتا تو ان کی تجارت اور سوداگری اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا نہ کر لیں۔